جنات کے حوالے سے تمام لوگ مختلف قسم کے اپنی ایک نظریہ رکھتے ہیں. کچھ لوگ تو ان کی موجودگی سے انحراف کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جو مانتے ہیں وہ ہر چیز کو جن سے بھی کنیکٹ کر دیتے ہیں. تو جنوں کے معاملے کے حوالے سے سورہ جن اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ جن موجود ہیں اور اللہ کی ایک مخلوق ہے. ہاں، یہ دنیا میں ہمارے سے زیادہ تعداد میں ہے، اور بلکہ انسانوں سے پہلے بستے تھے، اور باقاعدہ جنات کی اور فرشتوں کی جنگ ہو چکی ہے دنیا میں انسانوں کی آمد سے پہلے. اور اس کا ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی آپ کو ملتا ہے اور قرآنی واقعات میں بھی ملتا ہے. تو اس لیے اس سے تو انحراف ہونا پاسبل نہیں ہے. ہم اپنے گھروں میں جنوں کی مداخلت کو کس طرح روک سکتے ہیں، اس کا بھی طریقہ اور اس کو بھی بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وہ صورتیں، وہ گائیڈ لائنز ہمیں دے دی ہیں کہ جن پر عمل درآمد کر کے، جنہیں پڑھ کر ہم اپنے گھروں کا حصار کر سکتے ہیں، اور جن سمیت تمام ایسی مخلوقات جو انسانوں کے لیے تکلیف کا باعث ہو سکتی ہیں، مسائل کا باعث ہو سکتی ہیں، نقصان کا باعث ہو سکتی ہیں، ہم اس سے نجات پا سکتے ہیں. قرآن پاک کی خاص طور پہ جو سورہ جنوں کے حوالے سے، ان غیر فطری چیزوں کے حوالے سے، ایسی مخلوق کے حوالے سے جو گھروں میں ڈسٹربنس پیدا کرتی ہیں، لوگوں کو ڈرانے دھمکانے، خوف کی فضا قائم کرتی ہیں، کاموں میں رکاوٹ دیتی ہیں، اس طرح کی. تو اس کے لیے سورہ بقرہ وہ سورہ ہے کہ جو انتہائی طاقتور ہے. اس کو آپ خود ریڈ کریں یا اس کی تلاوت پورے گھر میں آپ آج کل آپ موبائل پہ لگا سکتے ہیں، ٹی وی پہ لگا سکتے ہیں. خود تلاوت کرنا بھی بہت اچھی بات ہے، تو اس کا آپ کو خود بھی ثواب ملے گا. اور دوسرا یہ کہ آپ مختلف گھر کے حصوں میں بیٹھ کر آپ اس کی، کیونکہ یہ ذرا سورہ لمبی ہے، 250 پارے پہ مبنی ہے، تو لوگ عام طور پہ اتنا پڑھ نہیں سکتے بیٹھ کر. تو اس سہولت کو مد نظر رکھنے کے لیے بعض لوگ تو کیا کرتے ہیں، کوئی قاری صاحب کو بلا کے گھر کے مختلف حصوں میں اس کی تلاوت کرواتے ہیں. لیکن اس طرح تو آپ ٹی وی پہ بھی لگا کے اس کی تلاوت ہونی چاہیے. گھر میں قرآن پاک کا کھلنا، اس کی گھر میں روز تلاوت کرنا، آیت الکرسی پڑھنا، اور جو تینوں کل ہیں ان کو سورہ فلق، سورہ ناس، خاص طور پہ ان تمام چیزوں کے لیے، ان مخلوقات کے لیے اس کو پڑھ کر گھر پہ حصار کرنا، تصور میں اپنے گھر کو اس کی لپیٹ میں لے لینا کہ اللہ تیرے سپرد. اور ایک بہت امپورٹنٹ چیز، جب آپ گھر کے دروازے رات کو جب بند کرتے ہیں، تمام کاموں کے بعد گھر کے دروازے لاک کرتے ہیں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کیجیے، اور اس کو اللہ کے سپرد. جنات کیا، وبائیں بھی شامل نہیں ہو سکتی، اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتی. تو اس طرح ہم اپنے گھروں کو، خود کو محفوظ کر سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی وہ برکات ہے. آپ کو کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو وہ کسی بابے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو سمپل جو ہے وہ یہ قرآن ان آیات کا آپ کو تلاوت کرنی ہے، ان کے سہارے، اور گھر میں پاکیزگی. دیکھیے، جنات خالی یہ نہیں ہوتا کہ جنات آگے گھر میں سم ٹائم بے برکتی اور ایول چیزوں، شیطانی چیزوں کے آنے کا سبب ہمارے گھر کی ناپاکی، ہمارے گھر میں نماز نہ پڑھنا، ہمارے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت نہ ہونا. اور ہم جب حرام نعوذ باللہ کمائیں گے، حرام اپنے بچوں کو کھلائیں گے، اور ان کو نماز پڑھنے کی اور اسلامک جو طرز زندگی ہے اس پہ فوکس نہیں کریں گے، جب غلط کام ہوں گے. ہر وقت ناچ گانا، فلمیں، گانے، یہ چیزیں شیطانی چیزوں کی آمد کا باعث بنتی ہیں. اس لیے اپنی زندگی کو اس اصولوں پہ لے کے آئیں جو میرے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو دیکھ کر اپنائیے. بہت شکریہ.